اس سلسلہ میں الحقائق فی الحدائق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک عورت حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ میرا بچہ بیمار ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی تاکہ میں آپ سے اپنے بچے کو دم کرا سکوں اور آپ میرے بچے کے لیے دعائے خیر فرمائیں اور رب ذوالجلال آپ کی دعا کی برکت سے میرے بچے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور میرا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ لیکن معاملہ اب یوں ہوا کہ میرا بچہ راستے میں انتقال کر گیا، لیکن میرا جو آپ پر یقین تھا اور میں نے جو آپ کا چرچا سنا تھا کہ آپ رب کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کا چرچا ہے ہر عالم میں، تو میں اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، آپ دعا فرما دیں تو رب ذوالجلال کرم نوازی فرما دے گا۔ تو حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اس عورت کا واقعہ سنا تو آپ نے اس عورت کو صبر کی تلقین فرمائی اور اندر تشریف لے گئے اور اس عورت کو رخصت کر دیا۔ تو جس وقت وہ عورت باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی چہرے والا بچہ سامنے کھڑا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس بچے نے پوچھا، اے امی جان یہ تو بتائیے کہ آپ کے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ آئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اب واپس جا رہی ہیں تو آپ کی آنکھیں پر نم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے اور رب ذوالجلال ان روتے ہوئے لوگوں پر کرم فرما دیتا ہے، جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، آپ روتی ہوئی آئی تھیں اور روتی ہوئی واپس جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا بچہ بیمار تھا، میں دم کرانے کے لیے اور دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئی تھی، لیکن میرا بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اور حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے صبر کی تلقین کی اور روانہ کر دیا اور خود اندر تشریف لے گئے۔ تو جس وقت اس بچے نے یہ بات سنی تو وہ بچہ اس عورت سے فرمانے لگا کہ امی جان دیکھیں تو صحیح، بچہ تو زندہ ہے اور بچہ حرکت کر رہا ہے۔ تو جس وقت اس عورت نے بچے کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوا تھا اس کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو وہ بچہ حرکت کر رہا تھا اور اس کے پاؤں ہاتھ چل رہے تھے اور وہ بچہ کھیل رہا تھا، بچہ زندہ تھا۔ تو وہ عورت یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ تو آپ نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا تو آپ اس بچے سے فرمانے لگے کہ ابھی تم اتنی کم عمر ہو اور ابھی سے تم نے رب ذوالجلال کی جو راز قدرت ہیں ان کے اندر دخل اندازی شروع کر دی ہے۔ حضرات گرامی آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ جو اتنی کم عمر میں اتنی بڑی کرامات کا ظہور کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی کہ جن کو رب ذوالجلال نے بچپن ہی میں اتنی زیادہ ان کو فیوض و برکات عطا فرمائی تھی اور رب ذوالجلال نے ان کو بچپن ہی کے اندر اتنا بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو دیکھ کر اس بچے کو فرما رہے تھے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں بہت بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے رب ذوالجلال نے ان کو ولایت کا رتبہ اور مقام عطا فرما دیا تھا اور یہ ان کے بچپن کا عالم تھا کہ رب ذوالجلال ان کے ہاتھوں سے مردوں کو بھی زندہ فرما رہا تھا۔ تو حضرات گرامی یہ شان ہے غوث الاعظم کی کہ رب ذوالجلال نے بچپن ہی کے اندر ان کو اتنا بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو بات ان کے منہ سے نکل جاتی تو رب ذوالجلال فوراً اس بات کو پورا فرما دیتا۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام